اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک ایمان والا اس بات کو لے کر فکر مند تھا کہ میں جتنی عبادات کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، ریاضتیں کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا یہ سب کچھ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں ایسی فکریں نصیب فرمائے. اس کو یہ پریشانی بہت زیادہ لاحق ہونے لگی کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، کوئی ذکر کرتا تھا، اس کو یہ ٹینشن لگ جاتی تھی پتہ نہیں یہ قبول ہے یا نہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ بہت زیادہ سوچتا ہے ویسے ہی اس کو خواب آنے لگتے ہیں. یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ان کا دماغ ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو ایک رات اسی تلاش میں وہ جب سو جاتا ہے تو اس کو ایک خواب آتا ہے بڑا عجیب قسم کا، اور وہ خواب اس کو اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اس کے سامنے ہیں، لیکن جو علم اس کے پاس جنت اور جہنم کا ہے، خواب میں جنت اور جہنم ویسی نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں بھی ایک گول میز لگا ہوا ہے اور جہنم میں بھی ایک گول میز لگا ہوا ہے، یعنی یہاں تک حالت برابر ہے. جنت کے اندر بھی لوگ اس گول میز کے ارد گرد کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہنم میں بھی اس گول میز کے ارد گرد لوگ کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک بھی برابر ہے. جنت کے اندر ان کی میز پہ سوپ کے پیالے پڑے ہیں کیونکہ وہ بھوکے ہیں، اور جہنم کے اندر بھی ان کی میز پہ سوپ کے پیالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک بھی بولے بھائی برابر ہے. جنت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بازو ہیں لیکن ان کی کوہنیاں نہیں ہیں. تو کیا مطلب؟ وہ سوپ کا چمچ تو بھر سکتے ہیں لیکن وہ چمچ منہ کو نہیں آ سکتا. اور جہنم کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے بھی بازو ہیں لیکن کوہنی ان کی بھی نہیں ہے، تو یہاں تک بھی برابر ہے. لیکن جو جہنم والے ہیں وہ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، غصے میں ہیں، چڑچڑا پن کا شکار ہے. لیکن جنت والے وہ ہنس کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خوش ہیں. یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہاں پہ معاملہ مختلف ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ جہنم والے غصے میں ہیں، چڑچڑے پن کا شکار ہیں کیونکہ وہ چمچ بھرتے ہیں، منہ کو نہیں آتی، کپڑوں میں گر جاتا ہے، تو وہ اپنی بھوک نہیں مٹا پا رہے ہیں، اپنی تکلیف کو مٹا نہیں پا رہے. لیکن جو جنت والے ہیں وہ سوپ کا چمچ بھرتے ضرور ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، ساتھ والے کے لیے، کیونکہ ساتھ والے کو ان کی بازو آرام سے پہنچ جاتی ہے. تو ایک بندہ چمچ بھرتا ہے، وہ ساتھ والے کو پلا رہا ہے، دوسرا بھر رہا ہے تو وہ ساتھ والے کو پلا رہا ہے. یہ خواب جب وہ دیکھتا ہے فوراً جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جی مجھے سبق مل گیا، جواب مل گیا کہ تیرے ہاں عبادت اور ریاضت وہی قبول ہے جو عبادت اور ریاضت انسان میں جذبہ انسانیت پیدا کر دے، جو ایک ایمان والے میں دوسروں کا درد اور تکلیف پیدا کر دے، جو اپنے پیٹ کے نہ سوچے، اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے کے پیٹ کی بھی پرواہ کرے، اپنی بھوک کے ساتھ دوسرے کی بھوک کی بھی پرواہ کرے. تو یہی جنت میں اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی تو نہیں مٹا پا رہے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم دوسرے کی مٹا دیتے ہیں، لیکن دوسرے کی مٹانے کی وجہ سے اللہ ان کی بھی بھوک کو مٹا رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر نیکی کا تصور ہے، آپ کسی سے پوچھیں نیک آدمی کون ہوتا ہے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، نمازی پرہیزی یا نمازی روزے دار. لیکن اگر آپ اگلا سوال پوچھیں کہ ہمارے پاس بندہ ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن کرپٹ ہے، ظلم کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتا ہے، اب نیک ہے وہ، تو فوراً کیا بولے گا؟ انج دی نمازاں دا کی فائدہ،
بولے گا کہ نہیں بھائی؟ انج دے روزیاں دا کی فائدہ ہے؟ انسانی فطرت کے اندر بھی نیکی کا تصور وہ وہی ہے جو اسلام نیکی کا تصور دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عبادت گزار آدمی اس کو نیک سمجھا جاتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام میں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی عبادتیں، جس کے روزے، جس کی نمازیں اس میں اخلاق پیدا کر دیں، اس میں کردار پیدا کر دیں، اس کے اندر جذبہ انسانیت پیدا کر دیں، جو اپنے جنت کے ساتھ دوسرے کی جنت کی بھی پرواہ کرے، جو اپنے پیٹ کے ساتھ دوسرے کی پیٹ کی پرواہ کرے۔ اسلام اس کو نیک کہتا ہے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے، یعنی نیک آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ نیکی اعلیٰ اخلاق و کردار کا نام ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی بات کر سکتے تھے نا، روزے کی بھی بات کر سکتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نماز اور روزے کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور روزہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کے اخلاق اور کردار آسمان سے باتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کی پرواہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیر پہ پیر آ جائے، اس کے منہ سے گالی نکل جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑنے پہ آ جائے، تسی منو چھچڑے والا گوشت بھیج چھڑیا ہے، اسی تانوں پوٹھا والا گوشت بھیجیا سی، رشتہ ختم۔ ہم آپ کے گھر 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے تھے، آپ آدھا کلو کا لے کے آ گئے، رشتہ ختم، اور بندہ 5 وقت کا نمازی ہے ماشاءاللہ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے رشتے کا مانگتا ہے کہ مجھے اپنی بہن کا رشتہ دے دے، یا اپنے بھائی کا رشتہ دے دے، یا اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دے دے، وہ انکار کر دیتا ہے، رشتہ ختم۔ ہے 5 وقت کا نمازی، ہے روزے دار، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑ دیتا ہے۔ اخلاق کا یہ حساب ہے اس کا، کردار کا اس کا یہ حساب ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ بندہ نیک نہیں ہے، یہ آپ کی نظر میں نیک ہے۔ اللہ کی نظر میں نیک وہ ہے جس کی عبادتیں اور ریاضتیں اس میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر دیں۔ ایک دوسری جگہ پہ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ جنت میں کثرت سے لے کے جانے والا عمل کیا ہے؟ جنت کی بات ہو رہی ہے نا بھائی، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں، عمرے حج کیوں کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جنت میں لے کے جانے والا عمل تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف۔ کون سے والا خوف؟ جو اس کے اندر اخلاق پیدا کر دے، اعلیٰ اخلاق پیدا کر دے۔ اور یا رسول اللہ جہنم میں لے کے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، کہ انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے کا سبب ہے۔ تو منہ سے کیا کرتا ہے انسان؟ گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی بات کی بنیاد پہ زیادہ تر لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں ایمان اس کی دار و مدار ہی کے اوپر آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان میں کامل آدمی کون ہے؟ جو نماز والا ہے، جو روزے والا ہے، جو زکوٰۃ والا ہے، جو حج والا ہے؟ نہیں، ایمان میں کامل آدمی، چوٹی پہ پہنچ گیا یہ بندہ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اور جب صحابہ کا وصف بیان کیا گیا، یعنی کہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ کیوں ایسا ہے؟ اشداء والکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے، جو حربی کافر ہوتا ہے، جنگ کرنے والا کافر، ہر کافر کے لیے نہیں بھائی، جو جنگ کرنے والا کافر ہے اس کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ صحابہ کی چوٹی کیوں ہے؟ ان کا کمال کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کردار ہے۔ آپ میرے بھائی ایک چھوٹا سا سروے کریں ہمارے معاشرے میں اور یہ سوال پوچھیں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، محمد بن سلمان کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیکج آیا ہے، اور پیکج یہ ہے کہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاض الجنہ ہے وہاں پہ آپ 1 مہینے کا اعتکاف کریں گے۔ کتنا؟ 1 مہینے کا اعتکاف، اور سارا خرچہ کون پکڑے گا؟ حکومت پکڑے گی، اور وہ جگہ صرف آپ کے لیے مختص ہے، کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ، صرف آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اعتکاف میں رہیں گے مسجد نبوی کے اندر، جہاں پہ ایک نماز بھی 1000 نمازوں سے افضل ہے، وہاں پہ آپ اعتکاف کریں گے۔ لیکن ہاں ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ علاقے کے اندر گٹر کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو دوسرا آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ اس علاقے میں جائیں اور گٹر صاف کروا دیں یا ان لوگوں کی مدد کر دیں۔
آپ ایمان سے بتائیں لوگ کس کا انتخاب کریں گے؟ بولے بھائی ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ اعتکاف کا کریں گے نا، مسجد نبوی کا کریں گے. بھائی مسجد نبوی پتہ نہیں پھر موقع لبنا کہ نہیں لبنا، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے، اور خرچہ بھی نہیں ہو رہا اور پیسہ بھی نہیں لگ رہا، پھر ہے بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہر دوسرا بندہ یہی جواب دے گا کہ ہمیں تو بھائی مدینہ جانا ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کا انتخاب نہیں کیا تھا. یعنی اب دیکھیں لوگوں کے ذہن میں نیکی کیا ہے اور اسلام کے ذہن میں نیکی کیا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے طبرانی کی، شیخ ناصر الدین البانی نے حدیث کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے کسی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جانا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی مسجد کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کروں. یہ چھوٹی بات ہے. اپنی مسجد میں، رسول اللہ کی مسجد میں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ تقویٰ ہے آپ کا، ان سے زیادہ کیا ہم نیکی کو سمجھتے ہیں؟ اپنی مسجد میں یہ چھوٹی بات ہے، لیکن ایک بابے کی جا کے مدد کرنا، کسی انسان کی جا کے مدد کرنا، یہ بڑا عمل ہے. اس لیے میرے بھائی کسی بھی قسم کی نفلی عبادت، فرضی عبادت روزانہ کی بنیاد پہ ہے کیا؟ 17 رکعت ہے بھائی، یہی ہے نا بھائی. عمل کی بنیاد پہ فرض نماز صرف 17 رکعت ہے، باقی کیا ہے؟ سنت ہے، نوافل ہے، جتنے پڑھو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے. لیکن اس 17 رکعت تو وہ تو فرض ہے، یعنی کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی کی سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. لیکن اس کے بعد جو بھی آپ نفلی عمل کر رہے ہیں، وہ ذکر ہے، وہ قرآن ہے، وہ کچھ بھی ہے، آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو کسی کی مدد کر دو یا یہ نفل کام کر لو. میرے نبی نے اور صحابہ نے ہمیشہ نفل کو پیچھے چھوڑا ہے اور انسان کو آگے رکھا ہے، ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کریں مسجد نبوی میں آ کر لونڈیاں بلا کے لے جاتی تھی، لونڈیاں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی. یا محمد ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، باہر آئیے. رسول اللہ باہر جا کے ان کی مدد کر دیتے تھے، حالانکہ میٹنگ میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ان کی مصروفیت کا کہ پوری امت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہے. تو ساڈے کو ٹائم نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں؟ ان کی اولاد نہیں ہے؟ ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا؟ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے بھائی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھوکے نہیں ہوئے. 3 مہینے ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، لیکن اللہ معاف کرے کبھی بھوک نہیں پڑی. وجہ کیونکہ میرے بھائی خوشیوں کا راز یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو تو پکا پالتا ہے، اس کو لازم نوازتا ہے. اس لیے کسی بھی معاشرے کی بنیاد علماء کہتے ہیں یہ آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو. وہ کون کر رہا ہے یہ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ نیکی قرآن و سنت سے ثابت ہے مدد کریں، اس کے ساتھ دیں اس کا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اندر کسی کے ساتھ نہ دیں، جرم کے اندر کسی کے ساتھ نہ دیں. یہ صرف ایک جملہ کسی سوسائٹی کی بنیاد ہے، اس کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو نیکی کا تصور ہے وہ قرآن و سنت کے نیکی کے تصور سے بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے. اللہ کی نظر میں نیکی کچھ اور ہے، ہماری نظر میں نیکی کچھ اور ہے. وہ ایک سلف تھے نا، کاروبار کے لیے نکلے، بڑی سننے کی بات ہے، بزنس کے لیے نکلے، پیسے کے لیے نکلے. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا وہ بالکل نڈھال، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی درخت کے نیچے پڑا ہوا. اللہ کے بیشی میں معاف فرمائے، ابن ابراہیم تھے یا مجھے نام نہیں یاد رہا، لیکن یہ صحیح واقعہ ہے. تو وہ نا دور بیٹھ کے دیکھنے لگے، میں دیکھوں گا اللہ اس کتے کو کیسے پالتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ پڑا ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، یہ اٹھ نہیں سکتا اور پیسہ بھی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کتے کو کیسے پالتا ہے. ایک دوسرا کتا آتا ہے، وہ ساتھ والے چھوڑی ندی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی دم ڈبوتا ہے، دم ڈبو کے اس کے قریب جاتا ہے اور اس کے منہ میں دے دیتا ہے. پھر جاتا ہے، پھر دم ڈبوتا ہے، پھر اس کے منہ میں دے دیتا ہے، اور یہ عمل جاری رکھتا ہے جب تک کتا پیاس نہیں بجھا لیتا. یہ وہاں سے بوری بسترا باندھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں کہ میں نے کاروبار نہیں کرنا، میں نے بزنس نہیں کرنا، میں نے کام دھندا نہیں کرنا. اگر اللہ تعالیٰ ایسے کتے کو پال سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی پال سکتا ہے، میں نہیں کرنا کام. وہ شیخ صاحب کے پاس گئے، ہمارے علماء الحمدللہ بڑی دور کی سوچتے تھے. شیخ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا شیخ صاحب میں چھڑ دیتی عرشہ، اگر اللہ اس کتے کو پال سکتا ہے بھرے جنگل کے اندر تو اللہ مجھے بھی پال سکتا ہے. ہم گھر بیٹھے ہیں، دین کی خدمت کریں گے، ہم نے کام دھندا نہیں کرنا. اللہ نے کہا تو نے اس کتے کو دیکھا ہے
جو تکلیف میں تھا. تو نے اس کتے کو نہیں دیکھا جو اس کی مدد کر رہا تھا؟ افضل کون ہے؟ کون افضل ہے؟ وہ جو مدد کے قابل تھا یا جو جس نے مدد کی تھی. اگر وہ نہ ہوتا تو کیا وہ کتا زندہ رہتا؟ تو یہ بات سن کے وہ دوبارہ کاروبار کی طرف نکلے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے, دنیا کا بھی حسن حاصل کرنا ہے اور آخرت کا بھی حسن حاصل کرنا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ کے اندر جذبہ انسانیت ہے. نمازوں کے بعد, روزوں کے بعد مبارک ہو, یہ وہ عبادت ہے, ریاضت ہے جو اللہ کو مقبول ہے. لیکن اگر یہ عبادت اور ریاضت آپ کو خود غرض بنا رہی ہے, آپ کو صرف اپنے پیٹ کا پجاری بنا رہی ہے, آپ کو صرف اپنی فکر ہے, بھاڑ میں جائیے دنیا, بھاڑ میں جائیے سیلاب زدگان, بھاڑ میں جائیے ملک, میں ٹھیک ہوں نا, میرا گھر ٹھیک ہے نا, گلی میں گٹر کھولا نا, میرے گھر تو ٹھیک ہے, گلی کے بچے گالیاں دے رہے ہیں نا, میرے گھر کے تو ٹھیک ہے. میرے بھائی یہ آپ کو لگتا ہے نیکی ہے, اللہ کی نظر میں یہ بندہ نیک, بولے بھائی اللہ کی نظر میں یہ نیک آدمی ہے. اب اس سے بڑی کوئی حدیث ہو سکتی ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہوتا ہے بھائی؟ بینک کرپٹ آدمی. بینک کرپٹ کا مطلب ایک ایسا آدمی کہ منافع تو کیا ملنا تھا, سرمایہ بھی کھو جائے, اس کو مفلس کہتے ہیں. کہ منافع تو کیا آنا تھا, جو سرمایہ اس نے لگایا تھا وہ بھی نقصان ہو گیا. تو صحابہ نے وہی کہا جو ہم اور آپ جانتے ہیں, یا رسول جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے, جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. اب یہ میرے بھائی حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں بتا رہا. ابھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اس کے لیے آخری دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس بینک کرپٹ آدمی یعنی اس سے بڑا نقصان والا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. کون یا رسول اللہ؟ جو قیامت کے دن آئے گا, کیا لے کر آئے گا؟ یہ 3 چیزیں ہمارے نبی نے فرمائی, نماز, روزہ, زکوٰۃ. اللہ اکبر. میں نے آپ سے کہا لوگوں سے پوچھے نیکی کیا ہے, نیک آدمی کون ہے, آپ کو یہ 3 چیزیں بتائے گا. نماز روزے کا, صوم و صلات کا پابند ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. یہ 3 چیزیں لے کر آئے گا, زکوٰۃ, نماز اور روزہ. پہاڑ جتنی نیکیاں, لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, تہمت لگائی ہوگی, جھوٹ مال کے مال بیچا ہے, دھوکہ دیا ہے, فراڈ دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدلے کے طور پر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور جس پہ اس نے ظلم کیا ان کو دے دی جائیں گی, یہاں تک کہ نیکی ختم ہو جائیں گی. تو اب لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے, یہاں تک کہ منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے, سب برباد ہو گیا. کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کی خدائی کا احساس نہیں کیا, اس نے انسانوں کا احساس نہیں کیا. بھائی یاد رکھیں, اللہ کہتا ہے میری رحمتیں لامحدود ہیں, میں ہاتھ بڑا ہوڑا رکھتا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ میں تو جسم کا دھندا کرنے والی عورت کو, کتے کو پانی پلاتی ہے معاف کر دیتا ہوں, میں بڑا ہاتھ نرم رکھتا ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن بندہ تو ایسا نہیں ہے نا, کیا خیال ہے؟ بندہ تو محدود ہے, اس کا تو سینہ بھی محدود, اس کی رحمتیں بھی محدود, محبتیں بھی محدود ہے. یہ اگر تجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نہیں کر سکتا, میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اکثر چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے بندوں سے جڑی ہوئی ہیں. بندوں پہ رحم کر تو, بولے بھائی اللہ تم پہ رحم کرے. بندوں کی مشکل حل کر تو اللہ مشکل حل کرے گا. بندوں کو معاف کر تو اللہ تجھے معاف کرے گا. ہر چیز بندوں سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو مساجد ہوتی ہیں نا, عبادت گاہیں ہوتی ہیں, یہ سمجھے فیکٹری ہیں. آپ ان کے اندر گھستے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جو تھوڑا بہت آپ کے اوپر کام کرتی ہے عبادتیں, باہر نکلتے ہیں, اب پتہ چلے گا نماز کا اثر کیا ہے, تیرے پہ روزے نے کیا رنگ چڑھا ہے, یہ اب باہر جا کے پتہ چلتا ہے, اندر نہیں. اندر گنڈا بدماش بھی آئے گا نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرے گا, سبحان اللہ کہہ کے ملے گا آپ کو. پتہ تو بھائی مسجد سے باہر جا کے چلتا ہے کہ اس نماز نے تیرے پہ رنگ کیا چڑھایا ہے, اس اعتکاف نے رنگ کیا چڑھایا ہے, اس روزے نے رنگ کیا چڑھایا ہے. یہ مسجد سے باہر جا کے پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی خواہش ہے اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے. یہ تاج محل کیا ہے, یہ شاہی قلعہ کیا ہے, یہ بادشاہی مسجدیں کیا ہیں, یہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کسی بھی مسلک کے, کسی بھی مذہب کے, انہوں نے کیا کری ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. کیوں؟ ہمارے جاننے کے بعد لوگ جب عمارت دیکھیں گے تو شاہ جہاں کو یاد کریں گے, اکبر کو یاد کریں گے, جہانگیر کو یاد کریں گے, مجھے یاد کریں گے, سیٹھ کو یاد کریں گے. بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کی بنیاد کہ ہمارے جاننے کے بعد اس کی بنیاد پہ ہمیں, بولے بھائی, یاد رکھا جائے. رکھتا کوئی نہیں, وہ بکری گل ہے, رکھتا کوئی نہیں. لیکن اسلام نے اس کا ایک حل دیا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں یاد رکھا جائے, اس کا ایک سولوشن ہے. وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے بھائی؟
بولے بس صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی عمل دنیا میں رہ گیا لیکن تو چلا گیا ہے. سبحان اللہ. بندہ چلا گیا ہے لیکن بندہ ابھی زندہ ہے اس کے عمل کی وجہ سے, اس کے صدقہ جاریہ کی وجہ سے. اس کی بنیاد بھی تو لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ جو یاد رکھ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ انسانیت سے محبت ہے. وہ کسی نہ کسی کے لیے تم نے کنواں کھدوایا ہے, کوئی پنکھا لگوایا ہے, کوئی انسانیت کی خدمت کی ہے. اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ہر شے کلوز ہو جاتی ہے سوائے صدقہ جاریہ کے. وہ جاری رہتا ہے, وہ سوچ لگا کے تو چلا گیا, وہ نیکی تجھے پہنچتی رہتی ہے. وجہ کیونکہ تو نے مرنے کے بعد بھی میری انسانیت کا سوچا ہے, لوگوں کا مرنے کے بعد بھی کہ یار میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جس کی وجہ سے لوگوں کی خدمت ہوتی رہے, لوگوں کے لیے احساس ہوتا رہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اپنے نیکی کے تصور کو بدلیں اور وہ والا تصور پیدا کریں جو قرآن و سنت آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ تصور یہی ہے کہ آپ کی نماز, آپ کی روزہ, یہ اس لیے آپ کے اندر موجود ہیں جو آپ میں للہیت پیدا کریں, صبر پیدا کریں, برداشت پیدا کریں. پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ پبلک میں جا کے کام کرنے قابل ہو جاتے ہیں. جب پھر آپ کے حوصلے جواب دینے لگتے ہیں, پھر اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر آپ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, انرجی چارج کرتے ہیں, پھر پبلک میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں, پھر انرجی چارج کرتے ہیں, پھر پبلک میں چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے تصور کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد, میرے پیارے بھائیو اور دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی مسجد کے اندر الحمدللہ سیلاب زدگان کے حوالے سے الحمدللہ ایک قافلہ جو آج انشاءاللہ رات کو یہاں سے روانہ ہونے والا ہے, تقریباً 25 لوگوں کا یہ قافلہ ہے. اور یقین کریں سیلاب کے حوالے سے جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس سے بڑا سانحہ یہ قرار دیا جا رہا ہے. 116 اضلاع تقریباً اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. اس وقت 1000 کے قریب لوگ وہ اس سیلاب کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں, جن میں 300 قریب صرف بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے. 1 لاکھ سے زائد گھر اس سیلاب کی وجہ سے تباہ. 1 لاکھ کے قریب گھر, 25-30 سال لگ جاتے گھر بنانے میں. 1 لاکھ کے قریب گھر جو ہے اس وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں. 3000 کلومیٹر کی سڑکیں اس کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں. یعنی کہ بلوچستان میں اب پنجاب کی طرف سے جانے والے داخل نہیں ہو سکتے. فضل الرحمان صاحب ہمارے اپنے گاؤں کے اندر قید ہو گئے ہیں, وہ نکل نہیں پا رہے صرف سیلاب کی وجہ سے. سیلاب آیا ہوا ہے. 800 سکول اس سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں, جن میں صرف 600 کا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یہ سارا کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. ہم نے ایک نیکی کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے سب کچھ ہونے کے بعد. آپ کچھ نہیں کر سکتے, تنہائی کے اندر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, آپ اخلاقی سپورٹ تو کر سکتے ہیں, اور جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون لازم کر سکتے ہیں. 10 روپے کا بھی تعاون بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, ایک کھجور مخلص ہو کے اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے, اللہ قدر اتنی کرتا ہے, اس کو پالتا پوستا ہے جیسے تم اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے پالتے ہو, یہاں تک کہ وہ کھجور احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں یہ میٹر نہیں کرتا میرے بھائی کیا چھوٹا کیا بڑا. اللہ کیا میٹر کرتا ہے کہ بندے کو قدر تھی ان لوگوں کی, بندے کو احساس تھا ان لوگوں کا, اس نے اپنے تئیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ یہاں سے آپ خوش قسمت ہیں میرے بھائی کہ ہر گلی ہر محلے دوسری جگہ کے اوپر الحمدللہ اس طرح سیلاب زدگان کے لیے کوئی فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں. وگرنہ مکلف ہوتے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کہ آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. آپ نے تو جانا کوئی نہیں, آپ نے تو گھر چھوڑنا کوئی نہیں, آپ نے دکان چھوڑنی کوئی نہیں. یہ فرض کفارہ والا معاملہ ہو رہا ہے کہ کچھ ایک خاص گروپ ہے جو جمع ہو کے آپ کے بہاف پہ, اس محلے کی بہاف کے اوپر وہاں پہ جا کے مدد کرنے کی کوشش کرنے والا ہے انشاءاللہ. تو میں خود بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ, عبدالرب بھائی بھی جا رہے ہیں, اور 25 لوگوں کا قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے انشاءاللہ. بڑھ چڑھ کے تعاون فرمائیں. شام تک ابھی ہم یہی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقین کریں نعمت سے کم نہیں ہے ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایسا ادارہ بنایا ہوا یہاں پہ کہ جو ہر دم ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس کے مسئلے کو دور کرنے کی اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کریں. یاد رکھیں میرے بھائی, رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. اللہ نے یہ رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بچے کو کیا کرتے ہیں, بنا کسی مطلب سے, بنا کسی ریٹرن سے پالتے پوستے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمین پہ آ کے بندوں کو کبھی نہیں نوازتا. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے, ان کے دل میں الہام ڈالتا ہے کہ میرے کسی بندے کو تمہیں صدقہ کرنا چاہیے, اور پھر بندہ بھی وہی آتا ہے جو اللہ کے سامنے گر گڑا رہا تھا, یا اللہ مجھے مدد کر, میرے پاس راشن نہیں ہے. اب یہ کسی کی دعا تھی میرے بھائی. راجن پور میں ہم جا رہے ہیں, تونسا میں جا رہے ہیں, وہ کسی کی دعائیں ہیں. اللہ نے ہمارے اندر الہام ڈالا, ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. اللہ نعوذ باللہ سیلاب زدگان کے لیے نہیں آتا زمین پہ. اللہ اپنے ولیوں کے اندر الہام کرتا ہے کہ یہ میرے سولجرز ہیں, یہ میرے ولی ہیں, کہ جو لوگوں کی جا کے مدد کرتے ہیں یہی میرے ہیں جو کام کرنے والے لوگ. یہ کہ چھوٹی بات